बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आग, उगलता हुआ सूरज और शोले बरसाती हुई जमीन गर्मी की शिद्दत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। माहौल तब के कुंदन बन चुका था। आज उसका लास्ट पेपर था और आज उसे कुछ सुकून मुयस्सर हुआ। वैन आ चुकी थी। वो जल्दी से वैन में बैठी, लेकिन वैन में भी वैसी ही तपश थी। वैन रेंगने लगी। ट्रैफिक की वजह से वैन ने 15 मिनट का फासला 1 घंटे में तय किया। वैन से उतर के जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसे कुछ चहल पहल सी दिखाई दी। उसे ये जानने में जरा भी देर न लगी कि आज फिर ममानी आन टपकी थी। उनकी रोज रोज की आमद को वो अच्छे से जानती थी। उसने जाके ममानी को सलाम किया तो आरफा तंजिया अंदाज में बोली, आगे मेहरानी साहिबा। उसने आरफा को नजरअंदाज किया और ड्राइंग रूम से निकल गई। इकबाल अभी तक नहीं लौटा था और निशात अपने काम में बुरी तरह से बिजी थी, इसलिए उसने कुछ पूछना मुनासिब ना समझा और अपने रूम में चली गई। लेकिन डाइनिंग रूम में होने वाली गुफ्तगू उसे अच्छे से सुनाई दे रही थी। कब तक इन बेटियों को तालीम दिलवाते रहोगे? बस करो और इनके हाथ पीले करो। नहीं आपा, मैं ये चाहता हूँ कि ये पहले कुछ बन जाएं, फिर इस मुतल्लिक सोचूंगा। हाँ, तुम तो अपनी बेटियों को कमिश्नर बनाना चाहते हो, ममानी तंजिया अंदाज में बोली, लेकिन उन्होंने इसे कोई जवाब ना दिया। उसे देख के बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि ये काले इल्म का बेताज बादशाह है। अमूमन ये देखा गया होगा कि काले इल्म के माहिरान दौलत और खूबसूरती से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन शायद ये वाहिद इंसान है जिसे काले जादू के साथ दुनियावी चीजों में इंटरेस्ट था। वो अमर होना चाहता था, लेकिन उसे अपने आका के दिल में मुकाम बनाए रखने का इश्तियाक था। उसने आज एक बलि चढ़ानी थी। उसके लिए उसे आज एक 14 बरस का लड़का दरकार था, जो उसे बलराम जिनजादे ने फराहम किया। लेकिन जब उसने लड़के को काली के कदमों में लटाया तो आवाज नहीं आई, दिनों तुम्हें इसकी बलि नहीं देनी चाहिए, इसे ताकतवर बनाना है। अपने आका की आवाज सुन के वो हैरत में मुब्तला हुआ कि ये तो एक आम सा लड़का था, इसे काला जादू क्यों सिखाए। बहरहाल उसे अपने आका शैतान की आज्ञा का पालन तो करना ही था। उसने लड़की को होश दिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इकबाल लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया, वो 2 बहनें और एक भाई है। बड़ी बहन फरवा, उसने हर मौके पे गाइड किया था। इससे छोटी निशा और उससे छोटा इकबाल था। माँ बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन आबिद महमूद ने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। वो अपने बच्चों पे सौतीली माँ मुसल्लत नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी थी। फरवा बीए की स्टूडेंट थी, हाल ही में एग्जाम से फारिग हुई थी। निशा फर्स्ट ईयर में थी। इकबाल 8वीं क्लास में पढ़ता था। आबिद महमूद की अपनी एक शॉप थी। आज इकबाल 2 घंटे लेट आया। इस वक्त तक ममानी और उसकी बेटी आरफा रुखसत हो चुकी थी। जब फरवा ने इससे लेट आने की वजह पूछी तो वो घबराया। फरवा को लगा जैसे वो इसे कुछ छुपाना चाह रहा है, मगर खौफ के बायस बता नहीं रहा। क्या बात है इकबाल, क्यों लेट आए हो, बताओ, फरवा ने पूछा। फरवा, वो मैं अहमद के पास चला गया था। इकबाल जल्दी से बोल के अपने रूम में चला गया, मगर वो सोचों में गुम रह गई। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरे नंगे पाँव को ये आना याद है, बेरुही के साथ सुनना दर्दे दिल की जुबान, वो कलाई पे तेरा कंगन घुमाना याद है। किसी अनजान शख्स ने निशा के सेल फोन पे ये गजल सेंड की। उसे ये गजल इस कदर पसंद आई कि उसने इसे 2-3 मरतबा पढ़ा। एक एक लफ्ज उसे अपनी रूह की गहराइयों में उतरता महसूस हुआ। उसने भी उसी नंबर पे मैसेज किया कि आप कौन, तो 5 मिनट में ही जवाब आया कि भूल गई मुझे। निशा हैरान रह गई कि ये अनजान शख्स कौन है और इसे कैसे जानता है। प्लीज बताएं आप कौन है, निशा ने मैसेज किया तो जवाब आया, हारिस नाम है मेरा, मैट्रिक में आपका क्लास फेलो था। मिस निशा। निशा को याद आया कि हारिस नाम का एक लड़का उसकी क्लास में पढ़ता था। इंतहाई ज़हीन होने की वजह से वो तमाम टीचर्स का मनपसंद स्टूडेंट था। निशा से ही वो बड़ी अच्छी तरह बोलता। बस फिर क्या था, निशा ने उसे कॉल कर डाली। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, उसने पूछा। तुम्ही ने दिया था, याद करो, हारिस बोला। वो मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत जल्द हर बात भूल जाती हूँ, निशा बोली तो हारिस मुस्कुरा दिया। रिजल्ट आने में 2 माह थे। फरवा ने सोचा कि क्यों ना इन 2 माह में वो किसी स्कूल में टीचिंग कर ले, क्योंकि वो बड़ी बोर हो रही थी। उसे फारिग रहना पसंद न था।
चुनाचे वो एक करीबी स्कूल में जॉब करने लगी। उसे 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन में उसने महसूस किया कि उस पे किसी की नजरें लगी हुई हैं। वो किसी की नजरों में है। उसने आज उसके देखने और बात करने का फैसला किया। आज जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई उसने देखा एक नौजवान उसे बड़ी पुरशौक नजरों से तक रहा है। वो उसकी नजरों से नर्वस हो गई। फिर वो नौजवान उसके पास आया। आपका नाम क्या है? फरवा अबद। उसने निहायत सर्द महरी से उसे जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये मेरा कार्ड है। इस कार्ड को फरवा ने पकड़ा और 9-11 हो गया। फरवा हैरत ज़दा सी घर में दाखिल हुई। उसने देखा कि इकबाल बाहर जा रहा था। उसने उसे अपने हाल पे छोड़ा और अपने रूम में आ गई। उसने वो कार्ड देखा जिसपे समीर जुमान का नाम चमक रहा था। उसने नंबर डायल किया तो दूसरी ही कॉल पे रिसीव किया गया। ऐसे लगता था कि वो उसके कई फोन के इंतजार में बैठा था। आप समीर जुमान बोल रहे हो और मैंने आपको पहचान लिया कि आप कौन बोल रही हैं। हमारी दिलकश आवाज उसके कानों से टकराई तो वो हैरान रह गई। आपको कैसे मालूम कि मैं बात कर रही हूँ? और हैरत के आलम में बोली, अपने करीबी लोगों की आवाज मैं अच्छे से पहचान लेता हूँ। उसने कहा, क्या? वो हैरत का बुत बन गई। मैं आपकी करीबी कैसे हुई? मैं तो आपको जानती नहीं। आप कौन हैं? आप मेरा शुमार अपने करीबी लोगों में क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं कि आपकी अहमियत मेरे नजदीक क्या है। मैं आपसे बहुत ज्यादा। समीर ने बात अधूरी छोड़ी। हाँ कहो ना फरवा। फरवा इश्तियाक से बोली तो समीर ने कहा। तो फरवा अपनी किस्मत पे रश करने लगी कि उसे चाहने वाला मिल गया है। इकबाल ज़हीन तो था, दिनों का तजर्बा भी बहुत ज्यादा वसी था। वो काला जादू सिखाता जा रहा था। आज उसे 3 रातों का एक चिला करना था। ये उसका पहला चिला था। वो रात की तारीकी में तेजी से कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। इस दिन बेतहाशा दरक रहा था, लेकिन दीनू ने उसके दिल में काले इल्म के इश्क का दिया रोशन कर दिया। वो तेजी से कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। आखिर उसने एक कब्र को मुस्तहिब किया। उसके करीब सब्ज रंग का हिसार कायम करके बैठ गया। उसने अमल शुरू किया। अभी अमल आधा हुआ था कि उसने देखा 2 आदमी चिले पे आ रहे हैं। एक सांवला और दूसरा गोरा। गोरे रंग वाले ने हाथ में एक देग पकड़ी थी, जबकि सांवले रंग वाले के कंधे पे कुछ चीज झूल रही थी। जब वो करीब आए तो पता चला कि सामने रंग वाले के कंधे पे एक इंसान झूल रहा है। रमेश, इसे लटाओ और लकड़ियां जमा करो। गोरे रंग वाले ने रमेश से कहा। अच्छा प्रेम, रमेश ने जवाब दिया और कंधे से उसे हटा के जमीन पे लिटा दिया। इकबाल की नजरें ये सब कुछ देख रही थी। इकबाल ने लड़की को देखा तो निहायत हसीन थी। उसके स्याह बाल उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे। इकबाल चाके भी नजरें हटा नहीं रहा था। देखते ही देखते रमेश और प्रेम ने लकड़ियां जमा की, उन्हें जलाया। इकबाल ये मंजर देख के खौफजदा हो गया। जब रमेश की आंखों से आग निकली, लकड़ियां जलने लगी। फिर लकड़ियों के इर्द गिर्द दोनों ने मिलकर पत्थर रखे और उस पे देग चढ़ा दी। फिर देग में लड़की को उठा के डाला। लड़की की चीखें कुर्बो जवार को दहला रही थी। रमेश ने देग के अंदर झांककर बोला, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। वो जो सामने लड़का बैठा अमल कर रहा है, उसे उठा के देग में डाल देते हैं। ऐसे हम अपनी भूख मिटा सकेंगे। प्रेम ने कहा तो दोनों उसकी तरफ आने लगे। इकबाल को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उसने उठ के भागने का सोचा। जैसे ही उठा, दीनू की आवाज आई, बैठे रहो, तो वो बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसके बाद चिले का वक्त खत्म हुआ और इकबाल उठ खड़ा हुआ। घर में हलचल मची हुई थी। निशा और फरवा ने आबिद महमूद को जगाया। रात के 11 बज रहे थे और इकबाल अभी तक घर नहीं आया था। उसका सेलफोन भी ऑफ था। महमूद का परेशानी से बुरा हाल था। उन्हें अपने बेटे पे इस वक्त बेहद गुस्सा आया कि वो बिना बताए कहाँ चला गया। 2 घंटे तीनों मकीनों पे बहुत भारी गुजरे। तकरीबन 1:30 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई। फरवा ने दरवाजा खोला। पीछे पीछे आबिद महमूद और निशा भी आए। सामने इकबाल खड़ा था। वो मुकम्मल तौर पे पसीने से शराबूर था। कहाँ थे तुम? फरवा ने पूछा। इकबाल ने देखा कि सब उसके जवाब के मुंसिर है। उसने फौरन एक झूठी कहानी गढ़ी। मैं शॉप पे जा रहा था कि 2 अफराद ने मुझे वैन में बिठाया और एक वीराने में ले आए। यहाँ एक हवेली थी जहाँ और भी लोग कैद थे। मैं रात को फरार होके वापस आया। उसने कुछ ऐसी एक्टिंग की कि घर में सब उसे देख के मुतमिन हो गए। उसने भी समीर से खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। समीर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। समीर ने उसे अपने बारे में सिर्फ ये बताया कि माँ बाप एक हादसे का शिकार हुए। उनकी तमाम जायदाद का वारिस सिर्फ वो है। समीर ने आज उसे मुलाकात करनी थी। वो बड़ी बेचैनी और बेसब्री से साहिल समंदर पे उसका इंतजार कर रही थी। जब वो अचानक आया तो फरवा बोली, इतनी देर कहाँ लगाई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या तुम मेरा थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती? समीर ने सद मेरी से पूछा। क्यों नहीं कर सकती? मैं यहाँ अकेली थी इसलिए ऐसा कहा। फरवा ने वजाहत की। क्या मतलब? तुम्हें अकेले यहाँ डर लगता है? यही समझ लो, फरवा ने कहा। मुझे इमरजेंसी का कहा था, तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ, मेरे ख्याल में हमें एक हो जाना चाहिए, फरवा बोली। समीर ने कहा, क्या तुम होश में हो?
نہیں بے ہوشی کی حالت میں ایسی باتیں کر رہی ہو. اف فروا، ابھی تو ہم 1-2 ماہ ملے ہیں، ابھی ویٹ کرو. اٹس اوکے. اس نے حارث کے ارسال کردہ شعر کو دیکھا. یہ درست تھا کہ نشا نے اب تک اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر محبت ایک لافانی جذبہ ہے. اگر سچی محبت ہو تو انسان اپنے محبوب کی انکہی باتوں کو جان لیتا ہے. وہ بھی جان چکا تھا، مگر نشا ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی. وہ صرف اور صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ حارث اسے فلرٹ کر رہا ہے. وہ بھی محض ٹائم پاس کر رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ دونوں کے دل میں عشق لازوال کا جذبہ ابھر آئے گا. محبت دنک کے رنگوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ محبت انسان کو جہنم کے شعلوں میں دھکیل دیتی ہے. نشا کو جب سے عشق ہوا تو وہ خوفزدہ رہنے لگی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، اور ادھر اپنے باپ امین محمود کی عزت کا بھی خیال تھا. وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی والد کی عزت پہ کوئی آنچ ہے. اس نے حارث کو میسج کیا، حارث کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد حارث کا رپلائی بھی آیا. اس نے میسج کھولا تو لکھا تھا، میں تو سمجھا کہ تمہیں مجھ سے پیار تھا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دوستوں کی طرح رہیں تو ٹھیک ہے. اس کا میسج پڑھ کے نشا مطمئن ہو گئی. بادلوں کے پیچھے سے کبھی کبھی چاند اپنی جھلک دکھا رہا تھا. اقبال کے ہاتھ میں ٹارچ تھی. آج اسے کسی بھی بات کی ٹینشن نہ تھی، کیونکہ اس نے عابد محمود کو کہہ دیا تھا کہ آج رات وہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پہ رکے گا. لیکن پہلی رات اس کے ساتھ جو حیرتناک اور خوفناک واقعہ آیا، اقبال کے حساب پہ اچھا اثر نہیں ڈالا. وہ مکمل طور پہ پر اعتماد تھا، مگر آج وہ نروس ہو رہا تھا. قبرستان کا گیٹ اس نے چرچراہٹ کے ساتھ کھولا. اندر ہو کا عالم تھا. ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. اس نے حصار قائم کیا، اپنا عمل شروع کیا. اسے عمل شروع کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. جب اس نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ انسانی ہڈیاں اور خون کی بارش ہو رہی ہے. یہ منظر دیکھ کے اس کا دل لرز اٹھا اور رواں رواں کانپ اٹھا. اقبال نے آنکھیں بند کی. جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ نہ تھا. سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا. بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا. اقبال 14 سال کا ایک عام سا لڑکا تھا، مگر جو وہ کر رہا تھا وہ ایسا تھا کہ لوگوں کے دل دھڑا اٹھے. اس پہ اپنا غلبہ چھائے ہوئے تھی، لیکن اقبال بھی بخادی کا مقابلہ کر رہا تھا. اب پھر تھوڑی ہی دیر گزری کہ اقبال نے سامنے درخت کے اوپر سرسراہٹ محسوس کی. جب اس نے دیکھا تو اقبال کے جسم پہ پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ درخت پہ ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے، ہر طرف لہلاتے سانپ. جیسے تیسے کر کے اقبال کا دوسرا دن بھی مکمل ہوا. شام کے دھندل کے سائے جب شروع ہوئے تو رات کی حکمرانی کا دور شروع ہوا. اس اندھیرے کو چھیڑنے کی ناکام کوشش اقبال کی ٹارچ کر رہی تھی. رات کی تاریکی میں اقبال قبرستان جا رہا تھا. آج اس کے چلے کی آخری رات تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ رات اس پہ بھاری گزرے گی، لیکن اس نے چلا شروع کر دیا. وہ چلا ختم ہونے تک اس کو کوئی معمولی واقعہ نہ ہوا. چلا ختم کر کے وہ سیدھا دینو کے پاس آیا. آؤ اقبال، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا. دینو بولا، اچھا میرا چلا کامیاب ہوا، لیکن مجھے کوئی طاقت نہیں ملی. اقبال نے پوچھا، ہاں تمہیں طاقت مل گئی، لاسوال طاقت. تم اب دنیا کے کسی بھی کونے میں اڑ کے جا سکتے ہو. بس اپنا منتر 3 بار پڑھنا اور خود پہ پھونک مارنا، دیکھنا تم ہواؤں میں اڑو گے. یہ سرسراتی ہوئی ہوائیں اب تمہاری تابع ہیں. کیا سچ میں؟ اقبال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا. اقبال کی آواز میں حیرت کی آمیزش تھی. اقبال نے اپنا منتر پڑھ کے خود پہ پھونکا اور دماغ میں گھر کا تصور کیا. وہ ہواؤں میں اڑنے لگا. اس کے پاؤں زمین سے بلند ہوئے. جلدی وہ اپنے گھر کی چھت پہ آیا. اس نے پھر دنوں کی داس کر تصور کیا اور چلے والا ورد پڑھ کے خود کو 3 مرتبہ پھونک ماری تو وہ دوبارہ ہواؤں میں اڑنے لگا اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دینو کے پاس پہنچ گیا. اس نے دینو کو دیکھا جو کہ مسکرا رہا تھا. اقبال، تمہیں یہ طاقت کالی ماتا کی وجہ سے ملی، ان کا شکریہ ادا کرو. وہ اصل میں کالی کا پجاری تھا اور کالی کے مرضی کے خلاف دینو سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. بس اسی لیے اس نے ہر عمل کو خفیہ رکھا. مگر وہ آج کالی سے اجازت مانگنے والا تھا. اس نے کالی سے رابطہ کیا اور بولا، اے کالی ماں، میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن میں ایک چوری سے پریم کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پجاری، لیکن اس چوری کو اپنا دھرم بدلنا ہوگا، یعنی ہندو ہونا ہوگا. کیا وہ تیرے لیے اپنا دھرم بدلے گی؟ اس کا دل ضد میں تھا. ممانی اس کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ لائی تھی. انکار کی گنجائش کیوں؟ حسن ایک بہت اچھا لڑکا تھا اور شکل و صورت بھی نشا کو وہ شروع سے ہی پسند کرتا تھا. بابا بھی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اولاد کی رضامندی کو ترجیح دی. مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد عابد محمود اس کے کمرے میں آئے. وہ اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی. فروا بیٹی ادھر آؤ ذرا. انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی. بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ آپا جان کیوں آئی تھی؟ جی معلوم ہے، اس نے اپنے ابو جان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. تو بیٹا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم حسن سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ محمود کے ایک لفظ سے محبت، اپنائیت اور مان ٹپک رہا تھا. وہ بلا شبہ ایک مشرقی لڑکی تھی.
بابا، وہ بولی، حسن ایک نفیس لڑکا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس لیے کیا آپ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں میری جان، تم خوب سمجھ کے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ تھینک یو بابا، وہ خوشی سے بولی۔ حارث اسے اب دکھی اور سائڈ میسیج کرتا تھا۔ اب کی بار اس نے حارث کا میسیج پڑھا تو اسے ایسے لگا کہ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح ہو گیا ہے۔ اس نے اب تک اپنے جذبات کو صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھا، اور اب وہ حارث کا میسیج پڑھ کے پھٹ پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی ہی بیل پہ ریسیو کیا گیا۔ تو آج کیسے یاد کیا آپ نے؟ حسن کے ریلے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھل بن گئی۔ میں اپنا مسئلہ بتا چکا ہوں یار، وہ بولا محبت سے بھرپور لہجہ۔ نشا کو نہ جانے کیوں اپنے وجود میں ایک سرشاری محسوس ہونے لگی۔ اپنے اس مسئلے میں مجھے کیوں پھنسا رہے ہو؟ نشا بولی۔ یا تمہیں میں کیسے یقین دلاؤں؟ حارث نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ فروا کو سمیر نے ساحل سمندر پہ بلایا۔ دونوں ہی آ چکے تھے۔ فروا پریشان تھی کہ آخر بات کیا ہے۔ فروا پریشان تھی، اس کی پریشانی لازم تھی۔ فروا، میں تمہیں اپنی ماضی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، سمیر نے کہا۔ فروا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ کیا بات ہے سمیر؟ تم کچھ پریشان دکھ رہے ہو۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں کہ میری کہانی سن کے تمہارا کیا رسپانس ہوگا۔ بتاؤ اپنا ماضی، خامخواہ سسپینس کریٹ مت کرو۔ دینو نے نظریں سمندر کی سرکش لہروں پہ ٹکا دی اور پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر بولا، میں جہاں پیدا ہوا یہ گاؤں تھا، وہ ایک متوسط درجے کا گاؤں تھا۔ میرے ابو بھی دیگر لوگوں کی طرح کھیتی میں کام کرتے تھے۔ گاؤں کی سردار رحم دل انسان تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ میرا نام دینو تھا، پتا کا نام دیال سنگھ تھا۔ ہمارے گھر میں ہر طرح سے خوشحالی تھی۔ ایک دن میں کھیتوں پہ کام کرتے کرتے تھکا، گھر آیا تو گرمی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن لکشمی سے کہا کہ اپنا بستر چھت پہ لگوایا اور لیٹ گیا۔ چاندنی رات تھی، چاند کی 7ویں تھی، ہر طرف تارے ہی تارے تھے۔ اچانک میں نے نظر اوپر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ جہاں 3 تارے ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ جب وہ تارے آپس میں ٹکراتے تو ایسے لگتا کہ جیسے روشنی کا جھماکا ہوا ہو، پھر وہ تینوں تورے زور سے ٹکراتے۔ یہ منظر حیرت ناک تھا۔ میں بڑا محو ہو کے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب تارے ٹکرائے تو اس میں ایک وجود نمودار ہوا۔ وہ میرے پاس آیا۔ اس کا ٹھوس جسم نہ تھا، سیاہ دھوئیں کا مرغولا تھا۔ اس کے منہ سے آواز آئی جو بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مشابہت رکھتی تھی۔ آپ کو شیطان آقا نے یاد فرمایا ہے۔ اس سیاہ دھوئیں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا جسے میں نے تھام لیا اور ہوش و خاص کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ خود کو ایک غار میں بند پایا۔ پھر میں شیطان آقا کا سیوک بن گیا اور اب میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، لیکن شیطان آقا نے مجھے یہ حکم دیا کہ اگر تم ہندو ہو جاؤ اور شیطان آقا کی سیوک بن جاؤ تو ہماری شادی بلا شبہ ہو سکتی ہے۔ کیا؟ میں تم جیسے شیطان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ مجھے ایک غلیظ جادوگر سے محبت کیسے ہوئی۔ فروا غصے سے بولی اور پاؤں پٹکتی ہوئی گھر واپس آئی۔ وہ سیدھی عابد محمود کے کمرے میں آئی، شادی کے لیے ہاں کی۔ عابد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تم نے درست فیصلہ کیا میری بچی، وہ شفقت سے بولے۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ حسن بہت اچھا انسان ثابت ہوا۔ جب تینوں کو پتہ چلا کہ فروا شادی کر چکی ہے، اس نے انتقام کا ارادہ کیا۔ حارث کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کی پھوپھوزاد کزن عائشہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ آج حارث گھر میں اکیلا تھا۔ اس کی امی جان اپنی کسی دوست کے ہاں گئی تھی۔ اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ حارث نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ کیسے ہو حارث؟ عائشہ نہایت بے باکی سے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں بصاریت نمایاں تھی جسے عائشہ نے نظر انداز کیا اور اندر آئی۔ امی کہاں ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ اپنے کسی دوست کے ہاں گئی ہیں۔ اچھا حارث، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، عائشہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بولو، حارث نے کہا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ حارث نے میسج کھولا، وہاں پہ ایک غزل بھیجی گئی تھی۔ نشا نے اسے یہ غزل سینڈ کی تھی جو اسے بے حد پسند تھی۔ کس کا میسج تھا جو اتنے محو ہو کے پڑھ رہے ہو؟ عائشہ نے پوچھا تو وہ چونک سا گیا۔ دل میں بے تحاشا لڈو پھوٹ رہے تھے۔ نشا نے کم از کم اپنی ناراضگی تو دور کی۔ کسی کا نہیں؟ تم کیا کہنے والی تھی؟ حارث، آئی لو یو۔ عائشہ نے 3 الفاظ میں 3 ایٹم بم چھوڑے۔ واٹ؟ کیا تم جانتی ہو عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حارث نے حیرت سے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، مگر اس میں برائی کیا ہے؟ میں تو کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ تم دیکھنا، اگر میں جی کر تمہیں پا نہ سکی تو مر کے تمہیں ضرور پالوں گی۔ اقبال تیزی سے کالا جادو سیکھ رہا تھا۔ وقت کا پہیا تیزی سے گزر رہا تھا۔ اقبال اب ایک بہت بڑا جادوگر بن گیا تھا۔ دینو نے اسے نیا نام رام لال دیا تھا۔ دینو کو معلوم تھا کہ رام لال فروا کا بھائی ہے۔ اب وہ کالی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اے دینو، کالی ماتا کے منہ سے آواز آئی۔
تمہیں اقبال یا رام لال کو ہمارے قدموں میں قربان کرنا ہوگا۔ لیکن کالی ماتا وہ تو آپ کا سیوک ہے۔ دینو بولا، ہاں ہمارا سیوک ہے، مگر ہمیں تمہاری وفاداری پہ زیادہ اعتبار ہے، اس لیے تم اس کی بلی چڑھاؤ تاکہ مزید اور شکتیاں حاصل کر کے دنیا میں کفر اور ظلم کا بول بھالا کر سکو۔ آئی سمجھ؟ جی کالی ماتا۔ ساتھ ساتھ دینو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے فروا سے انتقام لے سکے۔ عائشہ کی موت کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس نے خودکشی کی تھی، اس نے اپنی نفس کاٹی، دیر سے پتہ چلنے کی وجہ سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ حارث کے کانوں میں وہ بات گونج رہی تھی کہ اگر میں تمہیں زندہ نہ پا سکی تو مر کے پالوں گی۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، حارث بیٹھا تھا، اس کی سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک حارث کو ایسے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک کمرے میں عائشہ کی آتما کی آواز گونجی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی حارث، تم دیکھنا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ حارث تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے یہی حل نظر آیا کہ اگر وہ نشا سے شادی کرے گا تو عائشہ کی روح مایوس ہو کے چلی جائے گی۔ اقبال نے ایک چلا کیا، اسے یہ طاقت ملی کہ وہ مستقبل کا حال جان سکتا تھا۔ یہ بات اس نے دینو کو نہیں بتائی، وہ دینو کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے چلا ختم ہوتے ہی دور پھونک ماری۔ دینو کالی کے زائم اور ملاقات اس میں شیشے پہ ظاہر ہوئی، ساتھ ہی نشا کے شوہر کی جان خطرے میں محسوس ہوئی۔ نشا اور حارث شادی کر چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ حارث کے سر پہ کوئی بری آتما منڈلا رہی ہے، ساتھ ہی اسے فروا اور دینو کے بارے میں سب کچھ پتا چلا۔ اقبال نے دیکھا کہ دینو کا ارادہ اب فروا سے انتقام لینے کا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کہ اقبال سوچ بھی نہ سکتا تھا کبھی ایسا ہوگا، لیکن اب اسے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ سب کچھ اسے ہی اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ حسن کے ساتھ فروا کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ آج جب فروا اٹھی تو اس نے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑے ہوئے دیکھا، صرف دینو کا نام پڑا تو فروا چونک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دینو شیطان کا پجاری ہے اور اس کے پاس بے شمار کالی شکتیاں ہیں، لیکن اب تو اس کی شادی ہو چکی تھی۔ حسن جیسے ہی نہا کے نکلا، اس کے ہاتھ میں کاغذ دے کے ٹھٹک کر رہ گیا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے فروا؟ اس نے پوچھا۔ وہ دراصل فروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ کچھ نہیں، بس میں ایک شعر دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اتنا بدحاس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن نے کہا۔ نہیں میں بدحاس نہیں، فروا نے جواب دیا، حالانکہ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حسن آفس چلا گیا۔ وہ کچن میں آئی، حسن نے اپنے ساتھ اس کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ اچانک فروا کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے جب مڑ کے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک مکروہ صورت چڑیل کھڑی تھی جس کے پورے جسم پہ بے تحاشا بال تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا، ناک ضرورت سے زیادہ لمبی تھی۔ یہ منظر فروا سے دیکھا نہ گیا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ نشا کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی خوشگوار زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ حارث نے اسے عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتایا اور اب عائشہ کی آتما نے ان کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ اس وقت نشا بیٹھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ نشا نے جا کے دروازہ کھولا، سامنے اقبال کھڑا تھا۔ اقبال تم اندر آ جاؤ، نشا ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ اقبال اندر آیا۔ حارث بھائی کہاں ہے؟ اقبال نے اندر آتے ہی پوچھا۔ آفس چلے گئے، بتاؤ ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو بالکل ٹھیک ہے نشا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ اقبال نے ساری بات اسے بتائی۔ کیا اقبال، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم نے کالا جادو سیکھا اور عائشہ کی آتما کو ختم کرنے آئے ہو تاکہ تم دونوں کی زندگی پرسکون ہو سکے۔ اقبال نے کہا، تم ہوشیار ہو جاؤ، میں عائشہ کی آتما کو بلاتا ہوں۔ پھر اقبال نے عائشہ کی آتما کو بلایا، اسے کہا کہ وہ واپس چلی جائے، اس کا پیار یک طرفہ تھا۔ عائشہ کسی صورت تیار نہ ہوئی تو اقبال نے اسے جلا کے بسم کیا۔ دینو کالی کے قدموں میں بیٹھا تھا کہ اقبال آیا۔ دینو کو اس کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ اس نے پاس پڑا ہوا چھڑا اٹھایا، دینو کی طرف کیا۔ دینو چونکہ چلا رہا تھا اس لیے وہ سمجھا کہ دھوکہ ہے، لیکن اقبال فوراً اس کے سر پہ پہنچا، اس کی شارک کاٹی۔ دینو تڑپتے ہوئے ٹھنڈا ہوگا اور بلاخر کسی کے برسوں سے خون چوسنے والے کا خاتمہ ہو گیا۔ ان تمام واقعات کو کئی سال گزر چکے۔ نشا اپنی زندگی میں خوش ہے، اقبال نے بھی شادی کر لی، اس نے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لی اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔